गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज एक निहायत ही अहम टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए के बारे में है। ये कंसेप्चुअल मॉडल है एक ड्रीम हाउस का, स्पेशली वो क्लाइमेट जो ठंडे एरियाज हैं, कोल्ड क्लाइमेट्स हैं या वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स हैं, जैसा कि अपर हुंजा है, सेंट्रल हुंजा है, लोअर हुंजा है, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल के एरियाज हैं या अफगानिस्तान है या ताजिकिस्तान है, जहाँ पे क्लाइमेट जोन 5 और 8 के दरमियान के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। मल्टी मीडिया टाइम लिमिटेशन की वजह से शायद एक गो में ये प्रेजेंटेशन मुकम्मल ना हो पाए, इसलिए इसको 5 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। आज उस सिलसिले का पहला पार्ट है जिसमें हम इस प्रेजेंटेशन को ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन चैलेंजेस, कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर क्या डिज़ाइन चैलेंजेस फेस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और मिनिमम फुटप्रिंट पे मैक्सिमम लिविंग्स को कैसे मुमकिन बनाना है उसके बारे में वो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और एक कंसेप्ट है डिज़ाइन फॉर ऑल, यानी वो डिज़ाइन आपका घर जो है वो सब के लिए, सब अफराद के लिए, घर के अफराद के लिए, बेशक वो सीनियर्स हों या डिसेबल्स हों, सब के लिए एक्सेसिबल हों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल क्लाइमेटीज़, डिज़ास्टर्स जो हैं, कुदरती आफात से कैसे हम डिज़ाइन हमारा कैसे होना चाहिए ताकि इनमें मिनिमम हमारा डैमेजेस हों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद यह है कि पानी, सीवर, बिजली, पावर, रोड ट्रांसपोर्ट और सिविक एमिनिटीज़, जैसा कि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, फायर की फैसिलिटीज़ हैं, फायर डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, इनको कैसे मुमकिन बनाना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर जो है ना, एक नया कंसेप्ट आजकल चल रहा है, वो है अर्बन लिविंग इन रूरल सेटअप, यानी हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है और उसका ये राइट है कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे। नॉर्मली जो देहातों की जो लाइफ होती है वो ज़्यादातर लोग उससे पसंद करते हैं, इसलिए कि उसमें ज़्यादा हेल्दी क्लाइमेट होता है, फ्रेश एयर ज़्यादा होती है। तो ये कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए कैसे ये मुमकिन बनाया जा सकता है। इन एरियाज़ के डिज़ाइन चैलेंजेस क्या हैं जब हम कोई घर प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उनके डिज़ाइन चैलेंजेस क्या हैं। सबसे टॉप पे जो है लैंड है, यानी ज़मीन है। ज़मीन बहुत कॉस्टली होता जा रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो नायाब होती जा रही है, कम होती जा रही है। स्पेशली मैं सेंट्रल हुंजा, अपर हुंजा और लोअर हुंजा की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि ज़मीन का जो इशू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोमिनेंट है। तो सेकंड जो है हमारी जो डिज़ाइन चैलेंजेस में है, एक्सेसिबिलिटी है, यानी जब हम कोई भी घर को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सीनियर से ख्याल नहीं रखते हैं, डिसेबल लोगों का जो व्हील चेयर्स पे हैं उनका ख्याल नहीं रखते हैं, जो बेनाई से महरूम हैं उनका ख्याल नहीं रखते हैं, और बुढ़ापे में जब हेल्थ इश्यूज आती हैं तो वो डिज़ाइन उनको सपोर्ट नहीं करता, घर के फैसिलिटीज़ उनको सपोर्ट नहीं करती हैं। इसी तरह से जो नेचुरल कुदरती आफात हैं, नेचर क्लैमिटीज़ हैं, वो ये रेजिलिएंट नहीं है हमारे घर। अर्थक्वेक रेजिलिएंट नहीं है, फ्लड के से इम्पेक्ट हो रही हैं, हैवी रेन्स फॉल से इम्पेक्ट हो रही हैं, हैवी स्नोफॉल से इम्पेक्ट हो रही हैं। तो बहुत सारे घर जो है ना विंड की वजह से जो है ना क्रैक्स पड़ जाते हैं दीवारों में, तो विंड इम्पैक्ट भी है इसके अंदर। और चौथा जो है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमें पोर्टेबल वाटर हर जगह मौजूद नहीं है। आजकल सेंट्रल हुंजा में तो कुछ एरियो में अल्हम्दुलिल्लाह एकेडियन की वजह से काफ़ी रिसोर्सेज मौजूद हैं। इससे तरह ड्रेन कनेक्शंस नहीं होते हैं, पावर ना होने के बराबर पावर कनेक्शन का, नेचुरल गैस तो है ही नहीं वहाँ पे। इसी तरह से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक्सेसिबिलिटी टू रोड एंड ट्रांसपोर्ट, कि कोई नज़दीक रोड या ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं होता जहाँ पर हमारे ये घर बनते हैं।
اور جو سب سے امپورٹنٹ ان میں ایک اور امپورٹنٹ جو پیرامیٹر ہے اس کا کریکٹرسٹکس ہے یا چیلنج ہے وہ ہارش کلائمیٹ ہے، ہارش ویدر ہے، کولڈ کلائمیٹس ہے. تو آج کل فریش ایئر کا بھی مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے. کچھ ایریاز بہت ڈرائی ہیں، کچھ ایریاز میں ہائی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، تو ان کی وجہ سے بھی ہماری جو انڈور انوائرمنٹ جو ہے وہ امپیکٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو انوائرمنٹل چیلنجز ہیں ان کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں جب ہم گھر بناتے ہیں. جیسے گلوبل وارمنگ ہے، ہم لکڑیاں جلاتے ہیں، گیس جلاتے ہیں، اور ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. اور آج کل ایک نیا جو ڈیزائن کے اندر ہے وہ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آف آکوپینٹس، یعنی جو آکوپینٹس ہیں ان کی ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے بارے میں. جیسا آج کل کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے جو ایشوز پیدا ہو رہی ہیں، لوگوں کو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو ڈیزائن کے اندر ان چیزوں کو بھی انکارپوریٹ کرنا چاہیے. آج کی یہ پریزنٹیشن جنرل پبلک کو ایک اویئرنیس دے گی کہ جب ہم اپنے کسی نئے گھر کا افتتاح کے بارے میں سوچتے ہیں یا پلان کرتے ہیں تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، خیال میں رکھنا چاہیے، اور ان کو ڈیزائن میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے، ڈیزائن کا حصہ بنانا چاہیے. یہ ڈیزائنر، بلڈرز، کانٹریکٹرز، انوائرمنٹلسٹ، ایجوکیشنسٹ، یونیورسٹی اینڈ کالج کے اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل لیڈرشپ اور اربن پلانرز کے لیے بھی اس میں کافی مواد موجود ہے، وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بڑھتی ہوئی پاپولیشن اور جو ٹورزم بوسٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بوم کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے، اکاموڈیشن سیکٹر ہے، اس پہ کافی پریشر پڑ رہا ہے. اور لوگ اپنے کھیتوں میں، باغوں میں جو ہے نا ابھی مکان یا ہوٹلز تیار کر رہے ہیں، ریسٹورنٹس تیار کر رہے ہیں، جس سے زمین نایاب ہوتی جا رہی ہے اور اس کی قیمت جو ہے نا اب سونے کے بھاؤ بک رہی ہے. تو یہ ایک سامنے ایک بلڈنگ کا جو ہے نا بلڈنگ کی پکچر ہے. یہ 5 مرلے کا مکان پہ، 5 مرلے کی زمین پہ 4 مکان تعمیر ہوئے ہیں. 3 بیڈ روم کے 4 مکان تعمیر ہوئے ہیں اس کے اوپر. ٹوٹل پلاٹ کا ایریا جو ہے وہ 10 مرلہ ہے، اور 5 مرلے سراؤنڈنگ میں آگے پیچھے جو ہے نا وہ ویجیٹیشن کے لیے، پلانٹیشن کے لیے رکھی گئی ہے. یاد رکھیں کہ پلانٹس کو یعنی درختوں کو ہم کہتے ہیں آکسیجن جنریٹنگ فیکٹریز، جس سے آکسیجن پیدا کرتی ہیں. اس لیے عمران خان جو ہے، پرائم منسٹر عمران خان، ہمیشہ ویجیٹیشن کے اوپر، درخت اگانے کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ زور دیتے ہیں. لہٰذا جب بھی ہم نئے گھر کی تعمیر کا سوچیں تو یہ چند چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو ہے کہ منیمم فٹ پرنٹ ہو اس کی، اور دوسرا یہ کہ آپ کی پریزنٹ اور فیوچر نیڈس کے لیے بنائی گئی ہو. یعنی فار ایگزامپل آپ کے 2 بیٹے ہیں تو آپ الگ الگ ان کے لیے 2 مکان بنا سکتے ہیں، اور اوپر کے 2 ایریاز کا ایک کمرشل آسپیکٹ بھی ہے کہ آپ ان کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹورزم کے لیے یوز کر سکتے ہیں، فیملیز کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اسے ایک جو نا آپ کی ایک ریونیو آ سکتی ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر 2 یا 3 فلور کے ہم مکان بناتے ہیں تو اس کی کاسٹ تقریباً 30 سے 35% کم ہو جاتی ہے بنسبت کہ ہم سپریٹ مکان بنائیں، اور جس میں زمین کی بربادی بھی ہوتی ہے. یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دی رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز 2008 سب کو یہ رائٹس دیتا ہے، بے شک گھر کا وہ سینئر جس کی عمر 120 سال ہو، یا وہ فرد جس پہ ویل چیئر پہ ہو. ہر ایک کو یہ رائٹس دیتا ہے کہ وہ گھر کے تمام چیزوں پہ سیفلی، سیکیورلی ایکسیس کریں اور اس کو یوز کر سکیں. تمام ممالک اس کنونشن کے سگنیٹریز ہیں، اور جو سب سے بہترین جو ایکٹ ابھی تک آیا ہے وہ امریکن ڈسیبلٹی ایکٹ ہے 1999. آلموسٹ تمام ممالک نے ان کو اپنے بلڈنگ کوڈز کے اندر انکارپوریٹ کیا ہے.
یہ یاد رکھیں کہ اس کرۂ ارض پہ 1 بلین سے زیادہ اور 700 ملین سے 1 بلین سے زیادہ ڈسیبل پرسنز رہتے ہیں اور 700 ملین سینئرز رہتے ہیں جن کی عمریں 65 یا اس سے زیادہ ہے. گلگت بلتستان انکلوڈنگ ہنزا، چترال، افغانستان، یہ ایریاز میں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں. 2005 اکتوبر 2005 کا بالا کوٹ کا زلزلہ آپ کو یاد ہوگا، جس میں تقریباً 87,000 لائفز گئیں اور تقریباً 75,000 انجرڈ ہوئے، بلینز کا نقصان ہوا. اور یہ ریکٹر اسکیل پہ اس کا میگنیچیوڈ جو تھا 7.7 تھا. تو جب بھی ہم گھر بنانے کا سوچیں تو کم از کم ہمیں جو ہائیسٹ میگنیچیوڈ ریکارڈ ہوا ہے اس کے اوپر چلے جائیں، 8.59 پہ ڈیزائن کریں تاکہ ہمارے جو گھر جو ہیں وہ گرنے سے بچیں، خراب ہونے سے بچیں، تباہ ہونے سے بچیں اور نقصان سے بچیں. اسی طرح سے جو ہے 3 منزل سے زیادہ مکانات نہ بنائیں. اس سے زیادہ آپ بنائیں گے تو آپ کی کاسٹ بہت پڑے گی، جو کہ اکنامکلی وائبل نہیں ہوگا آپ کے لیے. ان ایریاز میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے انفراسٹرکچر کی اویلیبلٹی. یعنی ڈور سٹیپ پہ آپ کے پاس آپ کے نزدیک روڈ نہیں ہوتا، ایون کہ بہت بیماری کی حالت میں ایمبولینس آپ کے گھر تک نہیں آ سکتی. فریش ایئر کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے ایسے ایریاز، ڈینس ایریاز میں. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کا پورٹیبل واٹر ہے، پاور ہے اور سیور ڈسپوزل ہے. یہ ایسے فیکٹرز ہیں جس سے ہماری لائف امپیکٹ ہوتی ہے. ایک کنسیپٹ ہے، وہ کنسیپٹ آف اربنائزیشن ان رورل سیٹ اپ. یعنی اگر آپ ایک کمیونٹی لیونگ کا کنسیپٹ ڈیولپ کر دیں تو ان مسائل سے آپ ان مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ان کو حل کر سکتے ہیں. اس کے بہت سارے اکنامک بینیفٹس بھی ہیں، کیونکہ آپ کی لینڈ کم یوز ہوگی اور آپ اس کو تھوڑا سا کمرشلی بھی آپ یوٹیلائز کر پائیں گے، اور آپ کا ویسٹ ڈسپوزل کا ایک سورس ہوگا. سیوک ایمینٹیز آپ کے گھر کے ڈور سٹیپ پہ ہوں گی. تو ہمیں اس کنسیپٹ کو رورل سیٹ اپ میں، اربنائزیشن ان رورل سیٹ اپ کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو پر عمل کرنا چاہیے. ایک رورل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک فارمولا چلتا ہے 60-30-10 کا. یعنی 60% جو ہے وہ گرین ہو، آپ کے کھیت ہوں، باغات ہوں، پلانٹیشن ہوں. 30% ریزیڈینشیل ایریاز ہوں اور 10-15% آپ جو ہے نا وہ کمرشل سائٹ پہ دیں، کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے یوٹیلائز کریں، جس میں ہوٹلز بنائیں، ریسٹورنٹس بنائیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے اس کو یوز کریں. اپنا بہت خیال رکھیں، اور آنے والے ٹاپکس جو ہیں جس میں بہت ہی ویلیوبل انفارمیشن ہوگی کہ ہمارے گھروں کے ماڈل کیسے ہونے چاہیے ان کلائمیٹ زونز کے اندر، جس میں ہم اربن لیونگ اور رورل سیٹ اپ میں ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، ہمارے گھر کیسے ڈیزائن ہونا چاہیے، کمفرٹ لیولز کیا ہیں اور ہیلدی ویل بینگس کیا ہوتی ہیں. یہ سارے کنسیپٹ جو ہیں وہ آنے والے پریزنٹیشن میں، اور موسٹ امپورٹنٹلی لاسٹ پریزنٹیشن میں آپ کو ایک فائنینشیل ماڈل دوں گا کہ ایک گھر کی تعمیر میں کس طرح کی کاسٹ انوالو ہوتی ہے اور کتنی کاسٹ آنی چاہیے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پریزنٹیشن کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.